بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ انصاف کی ویڈیو سے متعلق سوال ہے۔ یہ صاحب موضوع اور من گھڑت روایتیں بہت بیان کیا کرتے ہیں، اسی طرح کی ایک روایت بیان کر رہے ہیں، اس کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں اس پہ تبصرہ کرتا ہوں۔ کافی سارے لوگوں کو شاید یہ کنفیوژن رہتی ہے، جو ہم نبی پاک کے نام پر انگوٹھے چومتے ہیں، یہ کہاں سے لے کر آئے؟ غور سے سن لو۔ نبی پاک کا دور، اذان ہو رہا ہے، مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو پتہ ہے کس نے انگوٹھے چومے تھے؟ ہاں، یار غار اور یار مزار، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر نے جب نبی پاک کا نام سنا نا تو بے ساختہ اپنے انگوٹھوں کو چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے سنو کیا فرمایا، من فعل مثل ما فعل خلیلی۔ حضرت ابو بکر کی قسمت پر جان قربان۔ نبی پاک نے پتہ انہیں کیا کہا؟ فرماتے میرے پیارے دوست جیسا عمل اگر کسی نے کیا، میرے خلیل خلیلی، میرے خلیل جیسا، میرے دوست جیسا اگر کسی نے عمل کیا، فقد حلت علیہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ دیکھیں، اگر واقعتاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ثابت ہوتی تو سارے لوگ اس پر عمل کر رہے ہوتے، عرب کے لوگ بھی، عجم کے لوگ بھی، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، سارے حضرات اس پر عمل کرتے ظاہر ہے۔ لیکن بس اس بات کو بیان کر دیا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل کیا تھا، لیکن کہاں پر یہ موجود ہے، کس کتاب کے اندر یہ بات نقل ہوئی ہے، اس کو کوئی بتاتا نہیں ہے۔ بعض کتابوں کے حوالے دے دیے جاتے ہیں کہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے المقاصد الحسنہ، اس کو دیکھ لیا جائے، وہاں پر موجود ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے ان کی کتاب ہے، یہ میں نے عبارت نکال رکھی ہے، انہوں نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ عمل کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت علیہ شفاعتی۔ اس کو نقل کرنے کے بعد فرما دیتے ہیں کہ ولایت وہ صحیح نہیں ہے، خود یہ فرما رہے ہیں۔ اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ چاہے المقاصد الحسنہ والے ہوں یا اس کے علاوہ کشف الخفا والے ہوں یا تذکرۃ الموضوعات والے ہوں، علامہ طاہر پٹنی، یا ان کے علاوہ کوئی اور ہوں، وہ سارے کے سارے حوالہ دیتے ہیں کہ یہ روایت آئی ہے علامہ دیلمی رحمۃ اللہ علیہ کی مسند الفردوس کے اندر، اس کا حوالہ دے دیا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم مسند الفردوس کے اندر اس روایت کو تلاش کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہاں یہ روایت ہی نہیں ملتی ہے، اس کی سند کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی روایت ہے کہ سرے سے اس کی سند ہی موجود نہیں ہے، اور جن حضرات نے اس کو ذکر بھی کیا ہے، صراحت کی ہے کہ بھئی صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ روایت صحیح ثابت ہو جاتی ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا کہ وَإِذَا ثَبَتَ رَفْعُهُ إِلَى الصِّدِّيقِ فَيَكْفِي الْعَمَلُ بِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِن بَعْدِي۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس روایت کا مرفوع ہونا ثابت ہو جاتا ہے تو اس پر عمل کرنا کافی ہو جائے گا، یہ سنت کی کیٹیگری کے اندر آ جائے گی۔ پھر اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھا ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین من بعدی۔ تو سارا مسئلہ تو یہی ہے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے، سرے سے اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے۔ تو جب اس کی سند ہی موجود نہیں ہے تو کیسے اس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا جائے گا؟ پہلے اس کی سند دکھلائی جائے، بتایا جائے کہ بھئی فلاں کتاب کے اندر اس کی سند موجود ہے، اس کے بعد گفتگو فقہا کے حوالے دے دیے جاتے ہیں کہ فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے۔ بھائی جن حضرات نے لکھا ہے انہیں صراحت کر دیے کہ صحیح نہیں ہے، جن حضرات نے بھی نقل کیا ہے، اور اگر کسی کو تحقیق نہیں ہو سکی اس نے نقل کر دیا ہے پہلے والوں پر اعتماد کرتے ہوئے، تو جو پہلے والے حوالے دے رہے ہیں کہ فلاں جگہ پر موجود ہے تو وہاں پر موجود ہی نہیں ہے سرے سے۔ جو بھی یہ صاحب، یہ کوئی اور بریلوی عالم، وہ آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر سند پیش کی جائے مسند فردوس سے کہ دیکھیں یہ اس کی سند موجود ہے، اور مسند فردوس کے اندر یہاں سے اس بات کو نقل کیا گیا ہے، یا خود انہوں نے اس کو نقل کیا ہے اور وہاں اس کی سند بیان کر رکھی ہے، تو تبھی تو یہ مانا جائے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل کیا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اس کو ثابت تو کر کے دکھائیں، اگر ثابت ہو جاتی ہے بات پھر سب عمل کریں گے انشاءاللہ، ہم بھی عمل کریں گے، ہر کسی کو عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ حضرت ابوبکر نے عمل کیا، اور اتنی بڑی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے کہ من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت له شفاعت۔ بہت بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی، تو ہر کسی کو پھر تو عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کی کوئی سند نہیں ملتی ہے، جیسا کہ صحیح بات یہ بھی ہے کہ اس سرے سے کوئی سند موجود نہیں ہے، تو پھر کس بنیاد پر آخر اسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے؟ تو کیوں جھوٹ بولا جاتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لے کر؟ تو یہ جھوٹ ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اسے بالکل بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔